السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اکرام صاحب۔ ان کی زندگی کی ایک اور کہانی، یہ مجبور باپ، ایک بیٹی معذور جس کے لیے اور اس بیٹی کے لیے اپنی دوسری بیوی چھوڑی، لیکن اس کی دوسری جو بیٹی ہیں وہ میرے سامنے بیٹھی ہیں، میری بہن ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ایشو ہوا ہے وہ ان کے والد صاحب ہی بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا ہوا ہے؟ یہ میری بیٹی 14 سال ہے، ہمارا تھانہ چونترا بنتا ہے، چوکی ہماری چکری ہے۔ تو ان کی والدہ کشمیر کی تھی، باہر آؤٹ فیملی سے میں نے شادی کی تھی، اور مرنے کے بعد ایک بچی میری تھی 2012 میں جس کی عمر 13 سال تھی۔ اس بچی کا یہ نکاح مانگ رہے تھے یہ لوگ۔ کون لوگ تھے؟ یہ ہمارے گاؤں کے، ہماری دشمنی ان کے ساتھ چل رہی ہے، نکاح مانگ رہے تھے، میں نے نہیں کیا، انہی کے رشتہ داروں میں سے نکاح ہو گیا اس بڑی بچی کا نکاح ہو گیا 2012 میں۔ وہ مجھے دے بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو رخصتی نہیں ہوئی، انہوں نے دھوکہ کیا۔ پھر وہ بچی انہوں نے اغوا کروا دی، اس کا نام ہے حمیرہ کائنات۔ وہ اغوا کر لی تھی؟ وہ کہاں ہے بچی ابھی؟ وہ 7 سال سے میں اس کی آنکھوں کو اب ترس رہا ہوں۔ ایک کو وہ بچی معذور ہے، یہ 6-7 سال کی تھی، اس وقت تو مدرسہ پڑھ رہی تھی، وہ 6 سال کی تھی، تو میں نے گردہ بھی بیچا ہوا تھا، تو وہی دشمنی چل رہی تھی۔ اب یہ ایک منٹ ذرا رکیے گا۔ 7 سال کے ان کی، مجھے تو بلکہ اب ایک بچی میری مطلب 7 سال ہو گئے ان کی بچی ابھی تک نہیں ملی، مبینہ طور پہ اغوا ہوئی ہے ان کے کہنے کے مطابق، اور وہ مطلب ان کے ریلیٹیو ہیں وہ آپ کے؟ نہیں، دشمن ہے، شروع سے دشمن ہے۔ تو پھر آپ سے رشتہ کیوں مانگ رہے ہیں جب دشمن ہے؟ نہیں، محلے داری گاؤں میں ہے وہ۔ اچھا، ہاں، گاؤں والے۔ ہاں، اس بیٹی کے لیے کوئی آپ نے FIR درج کروائی؟ FIR درج کروائی تھی، یہ بھی کاپی پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس؟ ہاں، وہ سارا ریکارڈ پڑا ہے گاؤں میں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ان لوگوں کی سازش تھی، اس بچی کو اغوا کروا دیا۔ اب 2019 میں یہ بچی کو مدرسہ میں پڑھ رہی ہے، اب 15 سپارے کی حافظ ہے، اسے میں لے کر گیا گاؤں میں، تو ایک طرف سے جو بیوی پہلے مسئلہ ہوئے نا، ان کے ساتھ یہ مل گئے، انہوں نے 2,83,000 رکشہ اور موٹر سائیکل ابھی تک ان کے پاس۔ آپ کی جو بیوی تھی جو اپنی بیٹی کی وجہ سے آپ نے چھوڑی؟ ہاں، بیٹی پہ ظلم کرتی تھی جو آپ کی معذور بیٹی ہے؟ ہاں، اس کے ساتھ ان لڑکوں نے ناجائز تعلق رکھ لیے تھے نا، اس سے اپنا بنا لیا تھا، اس کی مبینہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کا بیان ہے۔ ہاں، اسی کی وساطت سے وہ بھی اغوا کرنا چاہتے تھے، بچی کو اسلحہ لے کر آتے تھے، تو یہ فائدہ اٹھا گئے۔ یہ بچی کو 10 دن انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، میں کشمیر میں تھا، 2019 چوتھا مہینہ 1 تاریخ یہ واقعہ ہوا۔ وہ اپنے اس کو لے گئی؟ اس کو میں اسے گاؤں میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اپنے گاؤں میں گھر میں، تو میں مظفر آباد میں تھا۔ اسے پہلے مہینے کی چوتھے مہینے کی 1 تاریخ کو لے کر گئے 10 دن۔ تو نکاح کا کیا چکر ہے؟ نکاح کے انہیں سارا کچھ بتایا ہوا تھا نا، یہ انہوں نے وہ پرانا جو بچی کو اغوا کروایا، تو وہ میں مسئلہ حل نہیں کروا سکا، تو وہ یہ ان کی عمر 14 سال تھی، اور وہ میری مجبوری تھی کہ ایک بچی پہلے اغوا ہو چکی ہے، جو کہ مطلب جو ہے نا نکاح کے اوپر نکاح ہے، ابھی بھی اس کا نکاح۔ اس کی وجہ سے آپ نے اس کا بھی کہا کہ میں اس کا نکاح کر دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ یار میری پہلی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے اور دوسری کے ساتھ نہ ہو، لیکن انہوں نے اس پر زبردستی نکاح کر لیا؟ زبردستی نکاح کیا، وہ نکاح نامہ بھی میرے پاس پڑا ہے، اور میں نے رخصتی نہیں کی تھی کہ بچی کی جب عمر 18 سال ہوگی، مدرسہ پڑھ رہی ہے، رخصتی کروں گا، تو یہ انہوں نے 10 دن اپنے پاس رکھا۔ میں کشمیر میں تھا، مظفر آباد میں، جب میں آیا تو کیسے نکال کے لایا آپ؟ وہ بس اسے اسلحے کے زور پر سارا کچھ کیا۔ کون تھے؟ اچھا بیٹا آپ ادھر ہیں، میری بہن ہے یہ ابھی گھبرائی لگ رہی ہے اس کے، میں دیکھوں یہاں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوا تھا؟ جی انہوں نے وہ جب مجھے لے کر گئے ہیں تو مجھے ورگلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، کہتے ہیں تمہارے ابو کو مار دیں گے، تمہاری بہن کو مار دیں گے۔ میری بہن کو انہوں نے اغوا کر کے مجھ سے نکاح کیا، اور پھر میں نے قبول بھی نہیں کیا۔ انہوں نے زبردستی سگنیچر کروائے ہیں، لیکن میں نے قبول نہیں کیا۔ قبول اس کی اپنی بھتیجی نے کیا ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بھتیجی نے کیا ہے، میں نے قبول تک نہیں کیا۔ وہ پھر سارے لوگ مجھ پہ اسی طرح سب بھائیوں کی نظر گندی تھی، تو 10 دن تک انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا، اس کے بعد نکاح کیا۔ تو اس کے بعد پھر میرے ابو کو کہتے ہیں اپنا مکان نام کروا دو، ایک گاڑی بھی لے لی، لیپ ٹاپ وغیرہ، ہمارے گھر میں جو سامان تھا وہ بھی میرے ساتھ لے کر گئے۔ 3,27,000 کچھ سامان بچی سے پہلی۔ ٹھیک ہے، مجھے جی آگے بتائیں آپ۔ 3,27,000 وہ بھی میرے گھر میں پڑا ہوا تھا، گاڑی کی چابی، کاغذات، سب کچھ انہوں نے لے لیا۔ پھر میرے ابو کی دھمکیاں کہ تمہارے ابو کو مار دیں گے، میں اسی وجہ سے ڈرتے میں۔ اور آپ ان کے ساتھ کتنا عرصہ تک رہی؟ 1 ماہ تک رہی ہوں۔ 1 ماہ تک میں نے ابو۔ کتنا عرصہ تک آپ ان کے ساتھ رہی؟ 1 ماہ تک۔ 1 ماہ تک ان کے ساتھ رہی؟ جی۔ اور پھر آپ کو کون نکال کے لایا وہاں سے؟ وہاں سے میری پھپھو نکال کے لائی۔
تو انہوں نے اس دور آپ کے ساتھ ظلم بھی کیے, مارا بھی آپ کو؟ بھی کیا. میں نے بہت مشکل سے موبائل لے کر تو میں نے اپنی پھپھو سے رابطہ کیا اور وہ مجھے وہاں سے لے کر گئی, اور میں نے 1 ماہ تک اپنے ابو سے بات اچھا نہیں سر, یہ کون لوگ ہیں ذرا بتائیں آپ؟ یہ 6 بھائی ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ نام کیا ہیں آپ؟ ایک افسر ہے وہ تعلق اس کے بہت زیادہ ہے, ایک نستر ہے, ایک شفقت ہے جو پولیس میں آتا تھا. 6 بھائی ہیں جی. تو ان میں کوئی پولیس میں ہے, کوئی رینجر میں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو اغوا ہوا ہے بچی 10 دن اغوا رہی, 10 دن تک میں چکری چوکی پولیس اس معذور بچی کو اٹھا کر ان کے پاس جاتا رہا کہ یہ نکاح بھی ہے پہلے, ٹھیک ہے, پرچہ کاٹو. پولیس نے کہا کہ ہم نے نوکریاں کرنی ہیں, یہ ہمارے ساتھ نوکریاں کریں گے, یہ لوگوں نے ہمارے ساتھ نوکریاں, یعنی پولیس کا چکری چوکی کا ASI طاہر ایوب ان کے ساتھ مل گیا. 10 دن وہ گزر گئے, پھر نکاح ہو گیا, ٹھیک ہے. پہلی درخواست ہے, نکاح ہو گیا. نکاح کرنے کے یعنی 4 ماہ بعد کسی بندے نے انہیں کہا کہ نکاح کرو, تو یہ اس کا پرچہ کاٹو. 4 ماہ بعد ایک پرچہ کٹا, ہاں ایک FIR کاٹی ہے, یعنی 11 بار انہوں نے حملہ. عید آ گئی, میں بچیوں کو ملنے گھر میں نہیں جا سکا. عید آئی, بچی کا پہلا نکاح نامہ بھی پڑا ہے, درخواستیں بھی پڑی ہیں. جو CPO پہلے جو CPO ان کو میں دیتا رہا, آتا رہا. اور فرحان, ٹھیک ہے, یہ ہم لگا دیں گے, ٹھیک ہے, بس ان کا آپ پڑھے ہوئے نا تمام کاغذات پڑے, ٹھیک ہے. یعنی 4 ماہ. اب آپ جو حکومت ہے, عمران خان صاحب ہیں, آرمی چیف ہیں ہمارے, وہ بھی مطلب ہماری پاک آرمی بھی بڑا سپورٹ کرتی ہے, اپنے پاکستانیوں کے سیاستدانوں سے بھی زیادہ کرتی ہے بعض اوقات, سچی بات ہے. جو ان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب CCPO ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان مجرموں کو جن نے اس بیٹی کو اٹھایا اور نکاح پہ نکاح کرایا اور اتنا بڑا ظلم, پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان کی سارے 7 بھائیوں کی گندی نظریں تھیں, اور اس کے بعد یہ کہا کہ یار مارا بھی اور پھپھو کی مدد سے یہ وہاں سے نکلی, تو اس کے بدلے میں کیا سزا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور انصاف کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پولیس نے پرچے غلط کاٹا. پولیس نے انہیں کہا, تھانہ چونترا کی پولیس اور طاہر ایوب چکری چوکی والا, انہوں نے 4 ماہ تک تو ہم مجھے دھکے دیے, سنی نہیں. جب پرچہ کاٹا تو ان سے پوچھا کہ او ظالمو, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, اس مظلوم سے نفرت کرتے ہیں. جب میں نے 15 کو کال کیا, نکال دیتے ہوتے تھے, ہمیں چکری چوکی سے نکال دیتے تھے, کہتے تھے ہم یہاں پہ نہیں کاٹ سکتے, ہم نے ان کے ساتھ نوکریاں کرنی ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا نا, یہ ویڈیو چلے گی. 1.25 سال ہو گیا, یعنی 1,03,27,000 پہلے لے کر گئے جب بچی کو 10 دن اغوا رکھا, اور نکاح کے بعد گاڑی ہونڈا ان کے پاس کھڑی ہے, جنریٹر, واشنگ مشین, TV, سارا سامان برآمد ہو گیا. وہ ڈکیتی کا پرچہ ہوا ہے, ڈکیتی کا دے دیا, ڈکیتی کا دیا, 4 ماہ بعد ڈکیتی کا دیا, وہ برآمد ہو گیا. اور دوسرا دیا دھمکیوں کا, وہ برآمد ہو گیا. اغوا کا کیوں نہیں؟ اور آپ سنا ہے ان سے ہی چھپتے پھر رہے ہیں. یہ 1.25 سال سے اسی وجہ سے میں سلام میں رہ رہا ہوں, میں گھر میں نہیں رہ سکتا. میں نے کہا کہ میں نے 15 کو کال کی, مجھے سپورٹ کرو. میں بچی کو یہ کہا کہ تمہاری بہن کو ماریں گے, تمہارے باپ کے اوپر, اس معذور کو مار دیں گے, اس کے اوپر پرچہ کٹوا دیں گے. نہیں سر, ایسے کیسے مار دیں گے, ہمارے ادارے ہیں, ہمارے کوئی اللہ خیر کرے. اب دیکھیں, آپ بات سنیں, آپ میری بات سن لیں. انشاءاللہ مجھے آپ کی اس ویڈیو سے یہ امید ہے کہ اس پر ایکشن لازمی ہوگا. CM پنجاب اس پہ نوٹس لیں گے, اور چیف جسٹس صاحب سے, اور جو میں سابقہ آرمی کا ہوں, میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں. آرمی میں تھے؟ ہاں, میں دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کرو, اور مجھے جان کا خطرہ ہے. میں واضح طور کہہ رہا ہوں کہ میں. اچھا, آپ کیا کہتی ہیں, آپ نے عمران خان صاحب سے کیا ریکویسٹ کرتی ہیں, اداروں سے کیا ریکویسٹ کرتی ہیں؟ بس ہمیں انصاف دلوایا جائے, ہم ڈر کر رہ رہے ہیں, ان کو جیل میں دیکھنا چاہتی ہوں. ہم یہاں پر ڈر کے رہتے ہیں. جو پرچہ اغوا کیا, پولیس نے 4 ماہ بعد پرچہ کاٹا, اغوا کیا, اور میرے دشمن ہیں, اغوا کیا, وہ پرچہ پولیس نہیں کاٹ رہی. اور بیٹی بھی ابھی تک ملی نہیں, پتہ نہیں کہاں ہے. وہ بیٹی تو زندہ بھی ہے, کہاں ہے پتہ ہی نہیں. وہ بیٹی تو 7 سال سے جو ہے نا, وہ پتہ ہی نہیں اس کا. نہیں, مجھے ملاقات نہیں, نکاح کے اوپر نکاح ہو گیا, ابھی تک انہوں نے وہ بچی کو طلاق. اگر وہ کہیں ویڈیو بھی دیکھ رہی ہیں, نہیں, اب تو اس کی مجھے ضرورت نہیں رہی نا, اب اس کی اور طریقہ بتاؤں گا نا, اس کا اور طریقہ ہے نا. میں ان کی دیکھ بھال کروں, اس کو سنبھالوں, 24 گھنٹے اس کے ساتھ پابند ہوں. اسے مدرسہ میں پڑھا رہا تھا, یعنی خود گردے کا مریض ہوں, میں بے بس ہوں, مجبور ہوں. نہیں, آپ کو کم از کم وہ بیٹی ہے, اگر وہ اچھے حالتوں میں آپ کو دیکھ کے آپ سے رابطہ تو کر سکتے. نہیں کر سکتے. چلیں کوئی بات نہیں, یہ پرسنل میٹرز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس بچی کے لیے, چھوٹی سی, اس کی عمر بہت چھوٹی سی ہے اور ہماری بہن جیسی ہے, اور اس کے لیے انصاف, جسے نکاح پہ نکاح زبردستی کروایا گیا, اور اس پر 7 کہہ رہی ہے کہ 7 بھائیوں کی گندی نظریں تھیں, آگے آپ سمجھتے ہیں. لیکن اب ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں
6 भाइयों। 6 भाइयों की मुबैना तौर पे ये इन्होंने कहा है कि इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई और इनके तुम्हारे अबू के ऊपर पर्चा कटवाएंगे। ईद आ गई, मेरी बच्ची पहली ईद जो है कि मुझे गांव में उन्होंने जाने दिया। गांव में मैं बच्ची को कश्मीर से गांव में बच्ची के पास, तुम्हारा बाप ईद में आएगा तो मरवा देंगे, और तुम्हारा बाप एक कहते हैं ना मारने वालों से बचाने वाला बड़ा है। बेशक बेशक, हाँ मैंने बोला कि पुलिस ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे घर से निकाला गया। जब ये FIR कट गई उनके ऊपर तो इंक्वायरी में वही ताहिर अयूब था जो मैंने कहा कि ताहिर अयूब 4 महीने मुझे इंसाफ नहीं दे सका, मैं 11 चक्कर। अब आपको इंसाफ होगा इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं। अब आर्मी चीफ भी देख रहे हैं ये वीडियो, इमरान खान भी देख रहे हैं। आर्मी चीफ की अजमत को सलाम, आर्मी चीफ की अजमत। ये खुद फौजी थे। हाँ सर, सीनियर इज किंग, जूनियर इज नथिंग। बस सर जो कुछ उन्होंने किया, अब पुलिस कह रही है कि ये रेंजर वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं, हम इन्हें अंदर नहीं कर सकते। बस या मुझे और मेरी बच्चियों को अंदर करो या इन कुत्तों को अंदर करो। ये कुत्तों से मुझे जानी खतरा है। मैं होटल के सराय में रह रहा हूँ और खाना ये जामा मस्जिद रोड से मांग कर खा रहा हूँ। कुछ टाइम बैरिया वालों की तरफ से मुझे खाना मिलता रहा, अब तो उन्होंने भी देना खाना बंद कर दिया। चीफ जस्टिस साहब आपकी अजमत को सलाम, चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपकी अजमत को सलाम। उनकी अजमत को, वैसे पाकिस्तान आर्मी की अजमत को सलाम है और पाकिस्तान का हर उस बंदे की अजमत को सलाम है जो पाकिस्तान के हक में बोलता है, बैठता है। आपके इंसाफ के लिए पूरी आवाम खड़ी होगी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। और इस बहन के लिए सारे खड़े होंगे, मैं खड़ा हूँ, सारे खड़े होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।